الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. گدا تو گدا ہی کوئی شاہوں میں دکھا دو جس سے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور اس کی پیارے حبیب احمد مصطفیٰ فخر آمنہ سرخیل زہرہ جمالہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہزارہا عقیدت و محبت و نجات و خیرات پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق سب تقریم ذی وقار و ذی احتشام حاضرین سامعین اور خاص طور پر میری جماعت کے خوبصورت ثناخوان جو بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے اہل سنت و جماعت کی زینت، ہمارے اہل سنت و جماعت کا صحرا، ہمارے اہل سنت و جماعت کے وہ تاج جن سے اہل سنت و جماعت پورے عالم دنیا میں چمکتی ہے. علماء کرام کا نگر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر، ہمارے اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز میں، بڑے احسن طریقے سے آپ نے جلوس میلاد میں شرکت فرمائی، بڑے حسین خطابات آپ نے سماعت فرمائے اور پرمدہ یاغوث ولایت مشفق فی اللہ مخلص فی اللہ حضرت صاحبزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ پورہ شریف، آپ کی قیادت میں، آپ کی سیادت میں انتہائی محبت کے ساتھ یہ جلوس اور یہ کاروان چلتا رہا اور بڑی محبت کے ساتھ آج ابھی مسجد میں یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ، علامہ صاحب. بڑی محبت کے ساتھ آپ نے جلوس میلاد کو سنا، آج مسجد میں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. حضرات گرامی قدر، 1500 سالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن میلاد منایا جا رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہر انسان اور ہر محبت کرنے والا، ہر مسلمان سرکار سے عشق کرتا ہے، اور عشق کیوں نہ کرے. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم ہر چیز سے زیادہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ شروع کر دو. ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہیں بلکہ سرکار کی ذات کے ساتھ عشق ہے. اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہو، جب ذکر مصطفیٰ پڑھا جائے، سنا جائے، عقیدت و محبت کے ساتھ اس کو سماعت کیا جائے. حضرات گرامی قدر، محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کوئی کبھی کسی کے لباس کو پسند کرتا ہے، کوئی کبھی کسی کے گفتار کو پسند کرتا ہے، کوئی کبھی کسی کے سراپے کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کی چال سے محبت کرتا ہے، کوئی کبھی کسی کے بالوں یا زلفوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کبھی کسی کے امامے سے پیار کرتا ہے، کوئی کبھی کسی کے اٹھنے اور بیٹھنے سے محبت کرتا ہے. گویا کہ محبت کے اصول ہیں. کوئی کسی انداز میں محبت کرتا ہے، کوئی کسی ادا کو دیکھ کر اس کا اسیر ہوتا ہے، کوئی کسی ادا کو دیکھ کر اس سے عشق کرنے لگتا ہے. میں قربان جاؤں، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سرکار کا سراپا ایسا ہے، سرکار کے نارائن کو دیکھے تو عشق ہوتا ہے،
سرکار کی چال کو دیکھ کے تو محبت ہوتی ہے, سرکار کا لباس دیکھ کے تو محبت ہوتی ہے, سرکار کی زلفیں دیکھے تو محبت ہوتی ہے, سرکار کے رخسار دیکھے تو محبت ہوتی ہے, سرکار کے لب و گزار دیکھے تو محبت ہوتی ہے, سرکار کا بولنا محبت, سرکار کا چلنا محبت, سرکار کا بیٹھنا محبت, سرکار کا کلام کرنا محبت, سرکار کا دیکھنا محبت. ایک بار جو نگاہ کسی بھی شخص کے چہرے پر پڑ گئی وہ سرکار کی اداؤں کا حاصل ہو گیا. جب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی وادیوں میں جب داخل ہوئے, علماء محدثین نے فرمایا کہ سرکار کائنات جب شہر مدینہ میں داخل ہوئے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وخطب الغلمان, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم کی آمد پر لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے, مرد عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے, بچے چھوٹے غلام گلیوں میں چلتے تھے, نعرے لگاتے تھے بَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. اے آمینہ کے لال, اے کملی والے آقا, آپ نے مدینے میں آ کر ہمیں جو عزت عطا کی ہے اس پر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے, جب حضور مدینے میں آئے تو مدینے کے رہنے والے کچھ لوگ جہاں پہ عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں, ان سے کلام کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے. آج کل کے دور میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو انہوں نے کہا مناظرہ کیا جائے مسلمانوں کے نبی سے. مناظر کون سا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہودیوں کے اندر سب سے بڑا جو عالم ہے وہ عبداللہ بن سلام ہے, اس سے بڑا کوئی عالم نہیں, اس سے بڑا کوئی محقق نہیں, اس سے بڑا کوئی نکتہ دان نہیں. بلایا گیا عبداللہ بن سلام کو اور کہا گیا کہ مسلمانوں کے نبی سے جا کے بحث کرنی ہے, مباحثہ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں مناظرے کی تیاری کرنے لگا, میں نکات جمع کرنے لگا, میں سوال جوڑنے لگا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاؤں گا, یہ سوال کروں گا, یہ اعتراض کروں گا, یہاں سے بات چھیڑوں گا, یہاں پر ان کو پھنسانے کی کوشش کروں گا. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گیا, راستے میں سوال سوچتا ہوا گیا, اعتراض سوچتا ہوا گیا, لیکن جب میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا میری نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی اور آمینہ کے لال محمد عربی نے اپنی نگاہیں اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا. فرماتے مجھے سارے سوالوں کا جواب مل گیا. فرمایا مجھے سارے سوالوں کا جواب مل گیا. اور کسی نے کہا آنکھوں آنکھوں سے اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. حضرت گرامی کے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جن کے چہرے کو جس نے دیکھا ان کی اداؤں کا اثر ہوا. اور کسی نے کہا سوچی ہوٹھاں دی لوٹ دندا سڑے دا ہو جا خطری قتل بازار وچوں. اور پاکستان میں 6 سپٹمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان ہوتا ہے. حضرت گرامی قدر ہم بھی یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اتنا کہیں گے. میرے کریم نے فرمایا, آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے کریم نے فرمایا لوگوں سنو, گواہ ہے نا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ نبی آ نہیں سکتا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا عیسیٰ بھی اپنا دور نبوت گزار کر جب میری امت میں آئیں گے نبی بن کے نہیں آئیں گے, آمینہ کے لال تو امتی بن کے آئیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے والا والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ. ماشاءاللہ
صاحبزادہ حضرت علامہ انوار الحق الوی صاحب خطیب الامام جامع مسجد خضرہ کوئنز نیو یارک اپنا انتہائی ایمان افروز خطاب فرما رہے تھے. حضرات ذی وقار، آج بڑے کرم کی بات ہے، بڑی سعادت کا یہ کہ لمحات ہیں کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں جمع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ جب بھی ان کے ذکر کی محفل ہو تو ہم بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہاں بیٹھے. اللہ کریم چاہتا تو ہمیں کسی دوسری مخلوق میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، وہ کوئی پتھر کا ذرہ یا کوئی پانی کا قطرہ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے کرم کیا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے. تو باہر میں چاہوں گا کہ ایک دو نوجوان باہر جائیں جو دوست وہاں پہ لنگر تناول کر چکے ہیں، ان کو بھی اندر لے کر آئیں تاکہ علماء کرام موجود ہیں، سناخہ حضرات موجود ہیں، اور یہ محفل مزید تھوڑی سی دیر اور چلے گی انشاءاللہ. اس میں ادب اور احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. علامہ مفتی یاسین چشتی صاحب، صاحبزادہ انوار الحق الوی صاحب، جب انہوں نے خطابت کے میدان میں قدم رکھا تو پھر میں نے نقیب محفل بننے کا فیصلہ کیا. میں نے کہا کمپٹیشن بہت ہے، تو لہٰذا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا. ماشاءاللہ. تو علامہ قاری عمران الہی سیالوی صاحب نوجوان عالم دین ہیں، فاضل ہیں، بڑے بے پناہ خطیب ہیں، بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں. وہ حال ہی میں نیو یارک تشریف لائے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی مجھے بطور خطیب، بطور عالم متعارف کروایا کریں. میں نے کہا آپ اگر جمع تفریق کریں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے. آپ کوشش فرمائیں کہ ثنا خان کی حیثیت سے یہاں پہ وقت گزاریں، انشاءاللہ آپ فائدے میں رہیں گے. لیکن دیکھیے وہ کتنا ہماری بات مانتے ہیں. شہادت کانفرنس کے منتظمین جناب مہر شفیق صاحب اور حاجی پرویز اشرف صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کی وجہ سے پچھلے دنوں میں 6 گھنٹے اور بہت سارا نقصان ہوا ہے، وہ بھی ان سے پورا کرنا باقی ہے انشاءاللہ. تو میں اب قاری عمران الہی سیالوی صاحب، سبحان اللہ، اب ان کی مرضی ہے وہ تشریف لائیں، وہ خطاب فرمائیں، وہ کلام سنا کے جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھائیں، یہ ان کی مرضی ہے. تو ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو میرے انتہائی قابل احترام حضرت علامہ قاری عمران الہی سیالوی صاحب آپ سب کے سامنے تشریف لاتے ہیں.